کبھی سوچا ہے جب حق اکیلا رہ جائے اور ظلم ہجوم کی شکل اختیار کر لے، جب سچ بولنا جرم بن جائے اور خیر خواہی کا بدلہ پتھروں سے دیا جائے؟ آج ہم اس واقعے کو یاد کریں گے جس نے صبر کا مفہوم بدل دیا اور رحم کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، گالیاں سنی، تمسخر برداشت کیا، سماجی بائیکاٹ جھیلا، مگر نہ کبھی زبان سے شکوہ نکلا اور نہ ہی کسی کے لیے بد دعا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا شاید طائف کے لوگ بات سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت زین بن حارثہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر اختیار کیا۔ دل میں امید تھی مگر تقدیر میں سخت آزمائش لکھی تھی۔ طائف کے سرداروں نے دعوت سننے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ بے ادبی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے شہر کے اوباش بچوں کو اکسایا، انہیں شہر سے نکال دیا اور پھر پتھر برسنے لگے۔ رسول اللہ کے پاؤں مبارک سے خون بہنے لگا، جوتے خون سے بھر گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنا جسم آگے کر دیتے تاکہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ لگے، مگر وہ خود شدید زخمی ہو گئے۔ دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ آخر کار رسول اللہ ایک باغ میں جا بیٹھے۔ وہاں آپ نے جو دعا مانگی وہ تاریخ اسلام کی سب سے درد بھری دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لائے۔ انہوں نے عرض کی، اے محمد، اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو کچل دوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بدلہ لینا جائز تھا۔ پھر وہ الفاظ ادا ہوئے جنہوں نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، چند سال بعد طائف کے وہی لوگ اسلام لے آئے۔ وہی شہر دین اسلام کا مضبوط مرکز بن گیا۔ یہ ہے صبر، یہ ہے رحمت، یہ ہے محمد کا طریقہ۔ اگر ہم اس صبر اور رحم کا صرف تھوڑا سا حصہ بھی اپنی زندگی میں لائیں تو ہمارے دل بھی بدل سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی۔